مذہبی رہنماؤں نے، جو آئمہ، امام، فقیہہ اور مفسرین قرآن بنے، جنہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ وہ منبر رسول کے وارث ہیں، جنہوں نے آل نبی اور اولاد علی ہونے کا ہمارے ساتھ ڈرامہ کیا، جنہوں نے جاہل ہوتے ہوئے بھی روٹی اور عزت کمانے کے لیے خود کو قرآن کا عالم بتایا، مگر پھر کبھی نہ بتا پائے کہ قرآن عظمت اور عزت والی زندگی کی ہدایت کرتا ہے، قرآن معدنیات حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے، قرآن فولادی قوت حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اپنے ظرف اور قیاس سے ہمیں بتایا بھی تو صرف یہ کہ تسبیحاں لے کر کونوں میں بیٹھ جاؤ، اللہ خود ہی فرشتے بھیج دے گا اور وہ دشمنوں کی توپوں کو نکارہ کر دے گا۔ اللہ کے فرشتے یہ کام اگر نہ کر سکے تو ہمارے مرے بزرگ سب کچھ برباد کر دیں گے، مگر ایسا نہ ہوگا۔ ہمارے ان مذہبی علماء کے نزدیک یہ دنیا بیکار ہے، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہاں خودی اور خودداری سے جینا بیکار اور گناہ کا کام ہے، ایک دن مر ہی تو جانا ہے، لہٰذا ہر قسم کی ایجادات و اختراعات اور ہر طرح کی تحقیق و تجسس بیکار باتیں، بس انسان کو روکھی سوکھی کھا کر زندگی کے دن پورے کرنے چاہیے۔ اس ساری تمہید کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا یہ ان مذہبی علماء کی منافقت نہیں، جو کہنے کو تو دنیا کو ہڈی اور چوسنے والے کو کتا کہتے ہیں، مگر نظر و نیاز اور چندوں کی صورت میں ہڈیاں بھی نہیں، بڑے بڑے ہڈ اکٹھے کرتے ہیں۔ عجب ابو جہلی ہے کہ یہ پیشوا حضرات ہر روز ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ریڈیو، گاڑی، لاؤڈ سپیکر وغیرہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، مگر کہتے یہ ہیں کہ یہ تو سب شیطانی علم ہے، اس کا سیکھنا بھی حرام، اس کا استعمال کرنا بھی حرام، یہ سب شیطانی اعمال ہیں، مگر خود ہیں کہ ان چیزوں کے نشے میں بدمست تحقیر کائنات کے قرآنی احکام بھولے ہوئے ہیں۔ ٹی وی پر تقریریں کرتے ہیں، فریج کے ٹھنڈے اور گیزروں کے گرم پانیوں کے مزے لیتے ہیں، ایئر کنڈیشن، وی سی آر، ڈی وی ڈی پلیئرز، ڈش اینٹینے گھروں میں رکھتے ہیں، حسب توفیق گاڑیاں بلا شرکت غیر بنگلے اور کوٹھیاں بنواتے ہیں، کلائیوں پر رولیکس اور رالو کی گھڑیاں باندھتے ہیں، جب بیمار ہو جاتے ہیں ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ بھی کرواتے ہیں، بلڈ پریشر اپریٹس تو ان کے گھروں میں رہتے ہیں، مگر پھر بھی حفظ ما تقدم کے طور پر صحت کی برقراری کے لیے ای سی جی اور سکیننگ وغیرہ بھی کرواتے رہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر کی یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں، پند و نصیحت اور تبلیغ کا چکر دے کر خود بھی بیرون ملک زر مبادلہ کا چندہ گرانے کے لیے جاتے رہتے ہیں، بڑے بڑے پبلشنگ ادارے بناتے ہیں جن کے ذریعے اپنی تصنیفات سے متاع دنیا خوب اکٹھی کرتے ہیں، مگر تصنیفات میں دنیا ہڈی اور چوسنے والا کتا لکھتے ہیں۔ یہ بیچارے ہمیشہ دوسروں کی آخرت کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں، اور اپنی آخرت وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، جب اسے خطرہ میں دیکھتے ہیں کوئی آیت نکال کر مطلب کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کاش یہ دین فروش دین اسلام کی تبلیغ میں دو رخ اختیار نہ کرتے کہ اپنے لیے متاع دنیا، دوسروں کے لیے عذاب قبر۔ مسلمانوں یہ ٹھیک ہے کہ مر جانا ہے، مگر کیا یہ لوگوں کو بتانا ضروری نہیں کہ مرنے سے پہلے مسلمان کو عزت سے زندگی گزارنی چاہیے؟ اس کے لیے ہاتھ پاؤں ہلا کر اللہ سبحانہ کی وسعت والی کائنات سے مکمل فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انسان کو اللہ سبحانہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے دیانتداری سے جد و جہد کرنی چاہیے، بنی نوع انسان کا تن ڈھانپنے کے لیے مصنوعی ریشے تلاش کرنے چاہیے، دشمنوں پر قابو پانے کے لیے تحقیق کی لیبارٹریاں قائم کرنی چاہیے، اپنی اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے دفاعی سامان تیار کرنا چاہیے۔ ظلم ہے ان مولویوں نے قوم کو قرآنی آیات کی اہمیت کے اعتبار سے یہ نہ بتایا کہ اگر دنیا میں سر بلند ہونا اور اپنے دین کو سر بلند رکھنا چاہتے ہو تو اب آیات کے مطالعہ کے بعد کائنات کا مطالعہ بھی کر لیں، کیونکہ آیات کی تفسیر کائنات ہی تو ہے۔ آج دنیا میں وہی قومیں سر بلند ہیں جنہوں نے ہماری آیات تتعصبانہ طور پر پڑھی، مگر محض اللہ سبحانہ کا کلام سمجھ کر نہیں، اللہ سبحانہ کا مسلمانوں کو بھیجا ہوا پیغام سمجھ کر اور اس کی کائناتی آیات پر عمل کر کے اپنے رب کو بتا دیا کہ اے رب جلیل، تو نے جس کائنات کی قرآنی آیات میں اپنے مومن بندوں کو نشاندہی کی تھی انہوں نے تو منہ ہی پھیر لیا۔ ان کی جاہلانہ پیشوائیت
اور کرامتی پیر پرستی کے سبب ان کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ تو رب العالمین ہے، اور تو نے کائنات میں اپنی مخلوق کے لیے بے پناہ نعمتیں چھپا رکھی۔ وہ کائنات ہم نے تلاش کر لی اور اس کو مسخر کر کے تیری مخلوق کی خدمت پر لگا دیا۔ سنو مسلمانوں، انسانی خدمت اور بنی نوع انسان کی ضروریات پوری کرنے کے کام انہوں نے کیے جن کو عرف عام میں ہم کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمان علماء نے کیا کیا؟ محنت اور مشقت، علام و مصائب سے نجات حاصل کرنے کے لیے دین کے علم برداروں کا روپ دھارا، دوسروں کے لیے دنیا حرام قرار دے دی، لیکن دوسروں کے مال پر اپنے جسم کی پرورش کر رہے۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسروں کے محتاج ہے۔ اب محتاج کیا کسی کو جد و جہد کا درس دے سکتا ہے؟ وہ تو خود ہڈ حرام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو دینی رہنما کہنے والے یہ حضرات دین کی امجد سے بھی واقف نہیں۔ انہوں نے دین کو ایک ایسا قابل تحلیل محلول سمجھا ہوا ہے کہ جو جس صورت میں چاہے ڈھال کر اپنے اور اپنے حواریوں کے مفاد میں استعمال کریں۔ کتنی عجیب بات ہے، رہتے کھاتے پیتے دنیا میں، سفر کاری مذہبی دکانداری دنیا میں کرتے ہیں، گھر بار مکان دنیا میں بناتے ہیں، سواریاں گاڑیاں دنیا میں چلاتے ہیں، آسائش شات دنیا حاصل کرتے ہیں، علاج کی جدید ترین سہولتیں دنیا سے لیتے ہیں، تبلیغ کے ذرائع ابلاغ دنیا کے استعمال کرتے ہیں، مگر پھر تقریروں اور خطبوں میں دنیا سے اظہار نفرت بھی کرتے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم جس دنیا میں رہتے ہو، جس دنیا سے ضروریات زندگی پوری کرتے ہو، جسے دارالاسباب بھی کہتے ہو، جس دنیا کے چندوں سے مسجدیں، تبلیغی سینٹر، فلک بوس میناریں بناتے ہو، وہ دنیا جو اللہ سبحانہ کی نعمت ہے اس کو برا کیوں کہتے ہو؟ تو جواب ملتا ہے کہ دنیا مردار ہے، عارضی ہے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ روٹی کمانے کے لیے کوئی فن، کوئی ہنر، کوئی دنیاوی علم سیکھ لو، تو اس بات کو حقارت سے یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، انسان کو تو کہیں اور ہی جانا ہے۔ ہم کون سا دنیا کو ابدی اور دنیا کو مقصود بلذات کہتے ہیں؟ لیکن یہ بات تو تسلیم کرنی پڑے گی پیاروں کہ دنیا ایک ایسی راہ گزر ہے جس پر چل کر ہی آپ آخرت تک پہنچتے ہیں۔ اور اگر یہ راہ گزر ہے تو کیا راہ گزر پر کانٹے بکھیرنے چاہیے؟ کیا راہ گزر پر گھڑے ہونے چاہیے؟ کوئی صاف ستھری اور ہموار سڑک نہیں ہونی چاہیے؟ کیا راہ گزر پر تمتماتی دھوپ ہونی چاہیے؟ سایہ دار درخت نہیں چاہیے؟ کیا راہ گزر پر سفر کی صعوبتوں سے بچنے کے لیے کوئی سواری نہیں ہوتی؟ کیا راہ گزر پر کوئی دفاعی نظام ہونے کی بجائے ڈاکوؤں اور درندوں کو کھلی چھوٹی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، دنیا کا ارتقا مقصود بالذات نہیں، لیکن دنیا کی ذلت بھی مقصود بالذات نہیں۔ اللہ سبحانہ نہیں چاہتا کہ اس کے ماننے والے دنیا میں ذلیل و خوار ہوں، منگتے ہوں، ان ملکوں کے محتاج ہوں جن کو اللہ سبحانہ پر ایمان لانا بھی گوارا نہیں۔ اور اگر کچھ ملک اس کو خالق کی حیثیت سے مانتے بھی ہیں تو وہ اس کی اور اس کے رسولوں کی تعلیمات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں، یہ بھی ٹھیک ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، انسان نے کہیں اور جانا ہے، لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم اس مسافر خانے کو انسانوں کے لیے جہنم بنا دیں؟ عقل مندی تو یہ ہے کہ ہم اس مسافر خانے کو انسانوں کے لیے جنت بنائیں۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ اس مسافر خانہ کو قدر آسودہ اور آرام دہ بنائیں تاکہ چند گھڑی کا مسافر اس میں سستا کر آگے گزرے۔ تو پھر اس کے لیے دنیا میں کام کرنا پڑے گا، دنیاوی علوم سیکھنا ہوں گے، صنعت و زراعت کے جدید طریقے سمجھنا ہوں گے، عزت و ناموس، جان و مال کی حفاظت کے لیے دفاعی نظام قائم کرنا پڑے گا۔ دنیا کے بڑھتے ہوئے انقلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر قسم کی ٹیکنالوجی سیکھنا پڑے گی۔ اسلام کی عظمت بحال رکھنے کے لیے کفار کے خطرناک اسلحہ کے مقابلہ میں اسلحہ ساز فیکٹریاں بنانی پڑیں گی۔ موت کا خوف دلا کر مسلمانوں کو کائنات کے مطالعہ سے لا تعلق کرنے والے یہ مبلغ، ان کی کاروباری تبلیغ کی وجہ سے آج مسلمان ذلت کے گھڑے میں گر چکے ہیں اور دنیا ان کی لاشوں پر اپنے ہوائی اڈے تعمیر کر چکی ہے۔ یہ اسلام کی سراسر توہین ہے۔
اور اس کی ذمہ داری انہی لوگوں پر آتی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو صرف یہ سکھایا کہ یہ روایت اور یہ حدیث ہے، یہ مزار اور وہ عرس ہے، یہ چادر وہ چڑھاوا ہے، یہ پیر صاحب کی قبر ہے اور اس پہ بنا جنت کا یہ دروازہ ہے، مجھے گھوس دے کر اندر گھس جا تو سیدھا جنتی ہے۔ استغفر اللہ۔ کیا ان لوگوں نے اپنے خطبوں میں یہ بھی بتایا کہ یہ قرآن ہے اور اس میں لکھا ہے کہ یہ کائنات بیکار نہیں بلکہ کارآمد ہے، یہ زمین اللہ سبحانہ کی نعمت ہے، اس کے اندر خزانے ہیں، مسلمانوں ٹوٹ پڑو، زمین کا چپا چپا چیر ڈالو، اس میں تیل اور گیس ہے، لوہا ہے جو طاقت ہے، جپسیم اور یورینیم ہے، اگر تم نے یہ چیزیں حاصل کر لی تو پھر تم خود دشمن کے لیے آئے تم بم بن جاؤ گے، خود میزائل اور راکٹ بنا سکو گے۔ اللہ واحد شاہد ہے کہ آج تک کسی مذہبی عالم نے یہ بات کسی سے نہ کہی ہوگی، اور وہ کہہ بھی کیسے سکتا تھا، اس کو تو اس کا علم ہی نہیں، اس کے استاد نے لوٹے اور مسلح کے سیدھا اور الٹا ہونے کی سوا اسے کچھ بتایا ہی نہیں۔ دوسرے اسے کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کو بیدار کرتا پھر، وہ تو چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار خدا اور اس کے رسول کو ماننے کی بجائے اسے اور اس کے پیر کے مسلک کو مانے اور جاہل ہی رہے، انہی کی پوجا پاٹ کرے، اس کے پیروکار اس کو علم کا سمندر سمجھ کر اس کی بتائی ہوئی بات کو حرف آخر سمجھے، اپنے پیشوا کے مذہبی عقیدوں کو ہی قرآن اور اپنا ایمان جانے اور فرقوں میں بٹے رہے، تاکہ بوقت ضرورت پیر صاحب کے بنائے ہوئے فرقہ کے دفاع کے لیے مر ہی جائے، اس کو نذرانے اور چڑھاوے دیتے رہیں، تاکہ پیر صاحب کو ہاتھ پیر توڑے بغیر متاع دنیا ملتی رہے اور مال مفت دل بے رحم دنیا کو بیکار اور فضول کہتے رہے۔ ان مذہبی پیشواؤں نے مسلمانوں کو بس موت کی تعلیم دی کہ اے انسان تو نے آخر مر جانا ہے، دنیا کا اچھا بھلا مت سوچ، کیونکہ یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ یہ تعلیم سراسر غیر دینی اور مایوس کن ہے، جس سے مسلمان پستی اور ذلت کی طرف چلے گئے۔ مسلمانوں حیرت ہے، سورج کائنات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، یہ ہر روز ہمارے سامنے تازگی اور تابندگی کی علامت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن ایک ہم ہیں کہ اس سے کچھ نہیں سیکھتے، اس پر کبھی غور نہیں کرتے، اس کو معمولات کی نظر کر دیتے۔ اسی طرح پہاڑوں کی طرف دیکھیں، کس قدر جاہ و جلال سے اپنی جگہ پر قائم ہیں، کس قدر خوشگوار اور اعلیٰ ظرف نظر آتے ہیں، خوددار اس قدر ہیں کہ کسی کے آگے جھکنا انہیں پسند نہیں، مستقل مزاج اور متحمل اس حد تک ہے کہ خواہ کوئی ان کا سینہ چیر دے صدائے یاس بلند نہیں کرتے۔ تو مسلمانوں، کاش تم نے سورج سے زندگی کا پیغام اور پہاڑوں سے استقامت کا درس لیا ہوتا اور اپنے اندر اس قدر قوت پیدا کی ہوتی کہ غیروں کو تم پر انگشت نمائی کی ہمت نہ ہوتی، مگر یہ درس تمہیں دیتا کہو، ایک ملا کے بس کی بات نہ تھی، وہ تو خود بیچارہ مانگے تانگے پہ زندہ تھا، وہ تو خودداری اور خود اعتمادی سے محروم تھا، وہ قوم کو کیسے کہتا کہ اے مسلمانوں جینے کا طریقہ سیکھو، دوسری قوموں کے آگے جھکنے میں اسلام کی تذلیل ہے، اپنی حالت خود سنوارو، تصورات اور مفروضوں پر انحصار نہ کرو۔ وہ یہ کس طرح کہتا کہ قرآن کی اصل تعلیم جہاں عبادات ہیں وہاں تسخیر کائنات بھی ہے، اس کو تو چند عبادات کی چند آیات کے سوا قرآن میں کچھ نظر ہی نہیں آیا، اس کو عقل اور علم کی باتوں سے بھلا کیا واسطہ، اس نے تو دین کی دکان کھولی تھی، اس نے تو قرآن صرف شکم پروری کے لیے پڑھا تھا، وہ اتنے بڑے علم کو کس طرح اپنے اوپر اپلائی کر سکتا تھا، اس نے تو قرآن کو اپنا مطلب حاصل کرنے کی کتاب سمجھا، جو بات اس کو راس آئی اس نے تسلیم کر لی، باقی دبا دیا، اور اصل دینی احکامات کی لوگوں کو ہوا نہ لگنی تھی۔ عبرت کا مقام ہے کہ قرآن ہمیں عقلی اور تحقیقی رویے اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور ہم غیر عقلی اور غیر تحقیقی طرز فکر کو اسلامی فکر ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور دن رات اسی بات کو نظریہ نجات سمجھنے کی تبلیغ کرنے پر بضد ہیں کہ چند عبادات اور چند عقائد کا نام ہی اسلام ہے۔